الحدیث المختلف، جس میں اختلاف ہو، یعنی ایسی روایت جو سندن صحیح ہو اور دوسری روایت بھی صحیح ہو لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہو۔ اس کی مثال پہلے ذکر ہوئی ہے اور اس کی جو تطبیق حافظ بن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے وہ گزشتہ مجلس میں آپ سن چکے ہیں۔ آج اس سے آگے کچھ چلتے ہیں اللہ کی توفیق سے کہ حافظ بن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی تطبیق کے پس منظر میں حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والاولیٰ فی الجمع بینہما، کہ اس جمع سے بہتر جمع یہ ہے کہ انا نفیہ للعدوى باق علی عمومہ، کہ لا عدوى یہ اپنے مفہوم میں بالکل صحیح ہے اور باقی ہے، اب بھی باقی ہے، اس میں نہ کوئی نسخ ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمزوری ہے۔ یہ اپنے حکم میں لا عدوى کے حکم کا جو حکم ہے کہ کوئی چیز متعدی نہیں ہے، یہ حکم ٹھیک ہے، باقٍ علی عموم ہی، اپنے عموم پر۔ وقد صح قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان بھی صحیح ہے کہ لا یعدی شیء شیئا، کہ کوئی چیز دوسرے کو بیماری نہیں دیتی، یہ فرمان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بالکل صحیح ہے۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن عارضہ، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان جس نے آپ سے معارضہ کیا تھا اور اپنے اونٹ کی کھجلی کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، تو آپ نے اس کے رد میں حیث رد علیہ، اس کے رد میں، اس کی تردید میں، اس کو سمجھانے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر اس اونٹ سے تمہارے اونٹ کو کھجلی لگی ہے، بیماری لگی ہے، تو فمن عاد الاول، پہلے کو کس نے لگائی ہے؟ یہ پہلے کو کس سے متعدی ہوئی ہے؟ اس کو تو تمہارے اس اونٹ کی وجہ سے لگی، لیکن اس کو کہاں سے لگی ہے؟ یعنی یہ ایک سوالیہ تفہیمی انداز تھا کہ اگر وہ پہلا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لگائی ہے تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے لگائی ہے، کسی اور نے نہیں لگائی۔ یعنی ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابتدا ذالک فی الثانی کما ابتدا فی الاولی، جس طرح پہلے کو اللہ ذوالجلال نے بیمار کیا دوسرے کو بھی کر دیا۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا الْأَمْرُ بِالْفِرَارِ مِنَ الْمَجْذُومِ، اب رہ گئی یہ روایت جس طرح پہلے وہ گزری ہے کہ مجذوم سے اس طرح دور بھاگو جس طرح شیر کو دیکھ کے تم بھاگتے ہو، شیر سے خوف زدہ ہوتے ہو، یہ طبعی خوف، فطری اور طبعی خوف۔ فرمایا اسی طرح مجذوم کو دیکھ کر تم بھاگو، اس سے اجتناب کرو، اختلاط نہ کرو، ایک طرف رہو۔ اب کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے فَمِن باب سد الذرائع، تو یہ ہے ذرائع کو مسدود کرنے، ذرائع کو ذریعہ راستے کو بند کرنے کا طریقہ ہے۔ سد ذرائع مستقل دین کا ایک کہنا چاہیے مسئلہ ہے، مستقل یہ ایک موضوع ہے، اور بڑی تفصیل سے یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر انہوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں کہ یہ بھی سد ذرائع ہے، یہ بھی سد ذرائع ہے، یہ بھی سد ذرائع ہے۔ تو یہ آپ وہ بات سد ذرائع کے حوالے سے دیکھ لینے چاہیے، آپ کے خطبات بھی بن سکتے ہیں، آپ کے دروس بھی بن سکتے ہیں، سمجھے یا نہیں؟ تو حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ سد ذرائع کی نوع میں سے یہ ہے کہ یہ ذریعہ، یہ خوف، یہ خطرہ، اس سے تم بچے رہو، تمہارے دل میں کہیں یہ نہ پیدا ہو اگر میں نہ اس کے پاس جاتا تو شاید بیمار نہ ہوتا، محفوظ ہی رہتا۔ یہ جو وہن ہے نا، اس سے بچانے کے لیے لئلا یتفق للشخص الذی یخالطہ شیء من ذلک بتقدیر اللہ تعالی ابتداء لا بالعدوى المنفیہ، تاکہ
یتفق للشخص متفق ہو جائے، اتفاق ہو جائے آدمی کے لیے جو اختلاط کرتا ہے اس سے شیء من ذالک تقدیر اللہ ذوالجلال والاکرام کی تقدیر میں سے کچھ ہو، جو اللہ کی تقدیر میں لکھا ہے اس کی وجہ سے اس کو کچھ چیز کوڑ سے مجسوم سے لاحق ہو جائے۔ ابتداءً لا بالادوا، یہ اس بیماری سے نہیں بلکہ ابتداءً ہی اس سے ہو، اور اس کو اس لیے روکا ہے تاکہ اس کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ ادوا کی وجہ سے ہوئے، یعنی اس کو بھی سمجھایا ہے کہ ادوا نہیں ہے، لیکن بچو گے تو پرہیز کرو گے تو پھر کیا ہوگا، تم میں یہ فکر یہ سوچ نہیں آئے گی کہ یہ چیز اس سے مجھے لگی ہے اس لیے تم بچو۔ بالفرض وہ اختلاط کرتا ہے اس کو لگ جاتی ہے، تو کمزور ایمان میں کمزور کیا بسا اوقات مضبوط ایمان والے بھی ڈول جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَيَظُنُّ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالِطَتِهِ فَيَعْتَقِدُ صِحَةَ الْأَدْوَاءِ، تو وہ کہیں اس غلط فہمی میں نہ شکار ہو جائے کہ ادوا صحیح ہے، متعدی ہوتی ہے بیماری۔ فَيَقَعُ فِي الْحَرَجِ، تو پھر تو وہ جناب ایک حرج میں، گناہ میں، خطا میں، غلطی میں واقع ہو گیا نا۔ فَأَمَرَ بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَعْدَةِ، فرماتے ہیں کہ آپ نے اسی کمزوری کو جو انسان کی فطری ہے اس کو محسوس کرتے ہوئے اس سے بچنے کا حکم فرمایا تاکہ اس کا مادہ یعنی ادوا کا مادہ وہ ہی ختم ہو جائے، اس کا تصور ہی ختم، حسم للمادہ، کہ ادوا کا مادہ یا ادوا کا تاثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اس حدیث پر یعنی یہ جو لا ادوا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، بہت اچھی بات کی ہے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں، ان کے معانی مفاہیم سارے بیان کیے۔ لغات حدیث جو ہیں مثلا نہایہ ہے علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، یا اسی طرح دوسری کتابیں غریب الحدیث کے عناوین پر، ان میں بھی ان کے معانی بیان کیے گئے ہیں، لیکن علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس مسئلے میں اللہ آپ کا بھلا کرے بات کی ہے۔ اور اسی طرح یہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، پہلے تو وہ 2 جلدوں میں تھی، اب وہ 3 جلدوں میں چھپی ہے مکہ مکرمہ سے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فتح الباری میں بھی اس موضوع پر بات کی ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ 160 پر۔ اسی طرح تہذیب السنن میں بھی ہے یہ بات، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تہذیب السنن، اور دوسری کا اور یار مفتاح دار السعادہ۔ آگے فرماتے ہیں واللہ وقد صنف فی هذا النوع الامام الشافعی کتاب اختلاف الحدیث لکنہ لم یقصد استیابہ، ہاں جی، کہ امام اسی نوع پر مختلف الحدیث پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، لیکن انہوں نے اس موضوع کے استیاب کا قصد نہیں کیا، بلکہ کیف متفق جو روایات ان کے سامنے آئیں ان روایات کو اختلاف الحدیث میں جمع کر دیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے قیلہ کے لفظ سے، جیسے کہ نتیجۃ الفکر اس کی شرح میں ہے، کہ یہ اختلاف الحدیث مستقل رسالہ نہیں ہے بلکہ یہ کتاب الام کا حصہ ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا، کتاب الام میں امام شافعی کے کئی رسائل ہیں، سمجھے نا، تو بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ کتاب الام کا حصہ ہے، یہ مختلف
مستقل کتاب نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول معروف ہے، امام شافعی کا بھی قول ہے، وہ فرماتے ہیں لم نجد عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین مختلفین، ہاں جی، کہ ہم کوئی حدیث دو ایسی مختلف نہیں پاتے کہ جن کا مخرج نہ ہو، الا ولہا مخرجن، الا ولہا مخرجن، یہ بات انہوں نے الرسالہ میں فرمائی، جو ان کا رسالہ ہے نا اس کا رقم نمبر 590۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول معروف ہے کہ لا اعرف حدیثین متضادین فمن کان عنده شیء فلیاتنی بہ لأؤلف بینہما۔ ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ فرماتے ہیں جس کے پاس کوئی دو حدیثیں آپس میں صحیح متعارض نہیں ہیں، اگر کسی کے پاس آئیں تو آئے لائے، میں اس کی دونوں کے درمیان توفیق تطبیق دیتا ہوں۔ یہ قول ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ گیا بات دی؟ وقد صنف فیہ بعدہ ابن قتیبہ والطحاوی وغیرہما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی موضوع پر لکھا ہے ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ابن قتیبہ نے، ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، یہ 276 میں فوت ہوئے۔ ابو محمد عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، ان کی یہ حدیث کتاب ہے مختلف الحدیث، تعویل و مختلف الحدیث، اور یہ کئی دفعہ چھپ چکی ہے۔ تعویل و مختلف الحدیث، اسی ابن قتیبہ کی طرف ایک کتاب منسوب ہے الامامہ والسیاسہ، انہی کی ایک اور کتاب ہے ادب الکاتب، وہ بہت اچھی ہے، ادب الکاتب، کتابت کے آداب، اس کے انواع، ان کی شرائط، کتابت حدیث بھی ایک ہے نا، فن آگے آئے گی بات، حدیث لکھنی ہے تو کس طرح لکھنی، تو یہ بھی ان کی کتاب ابن قتیبہ کی۔ لیکن الامامہ والسیاسہ کے بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ ابن قتیبہ کی نہیں ہے، ان کی طرف منسوب ہے، یہ اصل میں کسی رافضی کی کتاب ہے۔ یہ ابن قتیبہ نے کہا ہے کہ لیسا ہوا ممن یعرج علیہ فی مثل ھذا، اور یہ بات حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن حجر نے 4 جلد فتح الباری میں اور فتح المغیث میں سخاوی نے بھی ذکر کیا۔ فتح الباری میں تو ہے جلد 4 صفحہ 122، اور فتح المغیث کا ہے صفحہ 470 جلد 3۔ ہو گئی گال پوری کہ نہیں؟ اچھا جی، والطحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ، اور اس طحاوی کا یہ وہ مشکل الآثار ہے، شرح مشکل الآثار ہے، اور اس کا 2 جلدوں میں اختصار بھی ہے، مختصر و مشکل الآثار، اور وہ اختصار ہے ابو الولید محمد بن احمد بن رشید قرطبی کا، محمد بن احمد بن رشید القرطبی، یہ چھپا ہوا ہے، یہ بھی اختصار 2 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ مشکل الحدیث پہلے صرف 4 جلدوں میں چھپی تھی دائرۃ المعارف دکن سے، سمجھے، صرف 4 جلدیں ابتدائی، مکمل نہیں، اب یہ 12-13 جلدوں میں مکمل چھپی ہے الحمدللہ شیخ شعیب کی تحقیق سے، سمجھے بات۔ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کہتے ہیں وغیرہما، اور ان کے علاوہ اور بھی، وہ کون کون ہیں؟ ان میں ایک نام امام ابن جریر کا ہے، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تہذیب الآثار،
اس کا اب کچھ حصہ چھپا ہے، تہذیب الآثار۔ اور اسی طرح محمد بن حسن ابو بکر ابن فورک، محمد بن حسن ابو بکر ابن فورک کی کتاب ہے مشکل الحدیث و بیانہ۔ اور اسی طرح امام عبد الجلیل بن موسیٰ ابو محمد قصری، ان کی کتاب ہے تنبیہ الافہام۔ اور ایک بڑی کتاب ہے حافظ ابن حزم کی، کتاب الآثار کے نام پر، وَهُوَ نَحْوَ عَشْرَةِ آلَافِ وَرْقَةٍ لَكِنَّهُ لَمْ يُتِمَّ۔ یہ زابی نے لکھا سیر اعلام النبلاء میں، جلد 18 صفحہ 194 میں کہتے ہیں ہوا نحو عشرۃ آلاف ورقہ، 10,000 ورقے، لیکن مکمل نہیں، پھر بھی اندے مکمل نہیں۔ وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَهُوَ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُعْرَفَ التَّارِيخُ أَوْ لَا۔ کہتے ہیں کہ اگر جمع ممکن نہ ہو تو پھر وہ روایت اس بات سے خالی نہیں ہے کہ اما یعرف التاریخ، یا تو اس کی تاریخ پہچانی جائے کہ اس کو روایت نبی علیہ السلام نے کس دور میں کیا ہے اور کس حال میں کیا ہے، کس حال میں کیا ہے اور کس دور میں کیا ہے۔ فَإِنْ عُرِفَ، اگر تاریخ کا پتہ چل جائے، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ، اور متاخر جو ہے وہ ثابت ہو جائے، پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی، لیکن یہاں وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ میں ایک بات ہے کہ کیا سواؤن کانا مثلہ اور دونہ، کہ کیا وہ اسی کی طرح صحیح ہو یا اس سے کمتر ہو، یعنی جو اس سے جس سے پتہ چلے کہ یہ روایت اس سے متاخر ہے، کیا اس روایت کے لیے صحت ضروری ہے اسی درجے کی یا اس سے کم تر؟ اس میں اختلاف ہے، یہ ذکر کریں گے آگے۔ او بأسرہ منہ، یا اس میں کیا ہو صراحت ہے، فَهُوَ الناسخ، وہ ناسخ ہے، اور دوسری کیا ہے منسوخ۔ پہلے تو نسخ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَالنَّسْخُ رَفْعُ تَعَلُّقِ حُکْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخَّرٍ عَنْهُ۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ نسخ کہتے کس کو ہے، کہتے ہیں یہ ہے رفع تعلق حکم شرعی، کہ یہ شرعی حکم اس کو کیا کرنا ہے، اس سے اس کا اٹھا دینا ہے، اٹھا رفع تعلق الحکم، حکم کا جو تعلق ہے کہ اس فرمان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، اب دوسری حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم ثابت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تعلق حکم شرعی سے مراد نبی علیہ السلام، یعنی نبی علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کے افعال، سمجھے بات؟ اور اس سے یہ بات کہنے سے، حکم شرعی سے، نبی علیہ السلام کی احادیث میں جو تاریخی واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، وہ خارج ہو گئے۔ بات سمجھے؟ جو واقعات مستقبل کے ہیں یا ماضی کے ہیں، یعنی آئندہ کے جو اخبار ہیں یا جو ماضی کے اخبار ہیں، آئندہ کی جو بشارتیں ہیں یا گزشتہ ماضی کی جو حکایات ہیں، وہ حکم شرعی کہنے سے خارج ہو گئیں۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ خبر میں نسخ نہیں ہوتا، حکم میں نسخ ہوتا ہے۔ خبر سے مراد مستقبل کی خبر۔ تبھی علماء بڑے اللہ کے فضل و کرم سے وثوق سے یہ بات فرماتے ہیں، سورج اپنی رفتار چھوڑ سکتا ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، زمین آسمان کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، مگر جو خبر نبی علیہ السلام نے دی ہے اس کا نقض نہیں ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے
خطبہ علماء فرماتے ہیں نا، وہ اسی بات کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ کی خبر جو ہے نا مستقبل کے بارے میں وہ پکی ہے، آپ صادق ہیں، آپ سچے ہیں، آپ جو بات کہیں گے فرمائیں گے وہ سچی ہوگی. یعنی اس کا تعلق شرعی احکام تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو اخبار ماضیہ یا اخبار مستقبلہ ہیں وہ بھی من سچی ہیں. ان میں نسخ، احکام میں نسخ ہو سکتا ہے لیکن اخبار میں نسخ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اس لیے نبی علیہ السلام نے جو خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ میرے بعد سب جھوٹے ہیں، وہ بالکل سچی ہے، سب جھوٹے ہیں. بات سمجھے نا؟ آپ نے فرمایا نا کہ میرے بعد مدعی ہیں اور وہ جھوٹے ہیں، لہذا مدعی ہیں، ہوں گے اور ہوں گے جھوٹے، سچا کوئی بھی نہیں ہو. آپ کی خبر ہے، سمجھے یا نہیں؟ چلیے. والناسخ ما يدل على رفع المذکور، اور ناسخ جو ہے وہ کیا ہے؟ جو دلالت کرے اس حکم کے مرفوع کا جو مذکور میں ہے، جس میں ذکر کیا گیا نا کوئی حکم، یہ ناسخ اس کے رفع کا کیا کرے؟ اشارہ کرے. یہاں پھر یہ مسئلہ ہے کہ یہ نسخ فروع میں ہے، اصول میں نہیں. یہ فروع میں ہے، یہ اصول میں نہیں. اصول سب انبیاء کے ایک ہیں، توحید ہے، توحید، ایمانیات سب ایک ہیں. ایمانیات میں نسخ نہیں، فروع میں احکام میں نسخ ہے. سمجھ گئے بات؟ ما يدل على رفع المذکور، پہلی میں ایک حکم تھا جو عقیدہ ہے، وہ آج بھی وہی ہے، ہزاروں سال پہلے بھی وہی تھا، ہزاروں سال بعد بھی وہی رہے گا. اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، ایمانیات کی جتنی باتیں ہیں وہ آج بھی وہی ہیں، پہلے بھی وہی تھی، آگے بھی وہی رہے، ان میں نسخ نہیں ہے. خبر کی طرح. اللہ وتسمیۃ ناسخ وتسمیۃ ناسخا، اور جو اس کا نام ناسخ رکھا ہے تو کیوں؟ لأن الناسخ فی الحقیقت هو اللہ. وہ یہ نہیں، یہ اس کتاب میں وہ حدیث ناسخ آئی ہے تو یہ نہیں، ناسخ اصل میں اللہ ہی ہے. جس نے پہلا حکم دیا تھا وہی دوسرا حکم اس مالک نے دیا. وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ، اور یہ نسخ کئی امور سے، کئی صورتوں سے پہچانا جاتا ہے. اللہ اکبر کبھی. اور یہ مجازن نسخ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک حقیقت عرفیہ کی وجہ سے یا حسب اصول کی وجہ سے، حسب اصل کی وجہ سے یا حقیقت ایک عرفیہ، کہ اس کو ناسخ کہتے ہیں، اس کو منسوخ کہتے ہیں. ورنہ ناسخ حقیقتاً کون ہے؟ اللہ ہے. کسی حکم کو اٹھانے والا، شرعی حکم کو اٹھانے والا، شریعت اللہ کی ہے نا، شریعت اللہ کی ہے، اللہ نے شریعت نازل کی ہے. اچھا، یہاں ایک بات اور رہ گئی تھی. حکم شرعی میں ایک پوزیشن آتی ہے مباح کی. مباح، یہ حکم مباح ہے. یہ تقسیم جو فقہا کی ہے، حناف کے نزدیک تو وجوب ہے، باقی فقہا کے نزدیک فرض ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، مستحب ہے، مباح ہے. سمجھے نا؟ اب مباح کیا حکم شرعی ہے؟ بعض کہتے ہیں حکم شرعی نہیں ہے، بعض کہتے ہیں حکم شرعی نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مباح حکم شرعی ہے. مباح بھی حکم شرعی ہے. کسی چیز کو مباح قرار دینا کہ یہ کر سکتے ہو، وہ تمہیں اس پر وزر یا اس پر اجر نہیں، لیکن کرنے کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں. یہ اباحت بھی من جانب اللہ ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا. مباح کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے یہ حکم تمام اشیاء کے لیے مباح ہے. اب ان میں جو حکم فرض کی حیثیت سے ہے، ممانت کی حیثیت سے ہے،
وہ اس کی درجہ بندی علیحدہ ہے۔ اصلاً یہ چیز جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اباحت اصلیہ کی یہ دلیل ہے۔ احکام تکلیفی ہے، احکام تکلیفی تو جتنے بھی ہیں مکلف، اللہ تعالیٰ کے حکم، نبی علیہ السلام کے حکم، جن کے کرنے کے ہم مکلف ہیں، ان میں نسخ کیا ہے؟ ان میں نسخ منسوخ تو جس طرح حکم ہوگا جب تک ہوگا، احکام شرعیہ میں ہے نا، احکام تکلیفی بھی، وہ اس کو مختلف تو نہیں کہتے۔ کہتے ہیں وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ، اور نسخ جو ہے وہ کئی طریقوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ کیا ہے؟ اصرحها، اور کہتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ تصریح واضح ان میں سے، احکام میں سے، احادیث میں سے، ما وارد فی النص، سے جو نص میں وارد ہے، جس طرح کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکرکم الآخرہ، فإنها تذکرکم الآخرہ۔ اور اس میں یہ بھی ہے، اسی طرح وہ حدیث بھی اسی مفہوم میں، کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فادخروا، کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فادخروا۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، امام بخاری نے لفظ مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے، تاریخ الکبیر میں یہاں تک نقل کیا ہے کہ فادخروا، اس کا آگے مفہوم یہ ہے اگلے حج تک سال بھر ذخیرہ کر سکتے ہو، سال بھر ذخیرہ، تاریخ بخاری میں ہے، امام بخاری نے ذکر کیا ہے۔ تو خیر یہ ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ناسخ منسوخ پر باقی کچھ باتیں بقی ہیں بھی، کہ کیا منسوخ اسی درجے کی ہونی چاہیے یا اس سے کم درجے کی ہونی چاہیے، یا ناسخ پر اور کون سی کتابیں ہیں اس موضوع پر، یہ بات اللہ پاک نے چاہا تو ہم اگلی مجلس میں جو